السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے ان غریب پریوار کی، ان غریب بچوں کی جنہیں ایک وقت کا صحیح سے کھانا بھی میسر نہیں ہوتا، تو ان کی سحری و افطار کا عالم کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ کہانی آپ کے دل کو چھو جائے اور آپ کو اپنے قریب کی لگنے لگے۔ دوستو، یہ کہانی ہے انس کی۔ انس اس دن کافی خوش تھا اور اپنی آفس سے بھی جلدی گھر آ گیا اور اپنی بیگم سے کہا، تمہیں یاد ہے نا، آج میں نے اپنے دوست کو افطار کے لیے گھر پہ بلایا ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو پائے۔ اس کی بیوی نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، میں نے سارا انتظام کر دیا ہے، بس کچھ فروٹ وغیرہ کاٹنے کے باقی ہے، آپ بھی میرا ہاتھ بٹا دیں تو جلدی سے یہ کام بھی پورا ہو جائے۔ تو انس نے ایسا ہی کیا اور جب باقی کے تمام فروٹ بھی وہ مل کر کاٹنے لگے اور شام ڈھلتے ڈھلتے افطاری کا سارا اہتمام ہو گیا۔ وہ دونوں کافی خوش تھے اور جیسے افطار کا وقت قریب ہوا، دھیرے دھیرے مہمان آنے لگے، ان کے دوست آئے اور دسترخوان سجا دیکھ کر خوب خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تمام نعمتیں، جیسے انہیں ہر چیز بنائی تھی، ہر طرح کے شربت، ہر طرح کے سموسے، کباب، بریانی، ہر طرح کی نعمت دسترخوان پر موجود تھی۔ وہ لوگ کھانے لگے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ دیکھنا بھائی، ذرا آرام سے کھانا، کہیں پیٹ گڑبڑ نہ ہو جائے، زیادہ مت کھا لینا۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ انس اٹھا، اس نے اللہ کا شکر کیا اور وہ ہاتھ دھونے واش بیسن کی طرف چل دیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پڑوس کے گھر میں ایک بچی اپنی ماں سے کچھ کہہ رہی ہے کہ ماں، اب تو کافی وقت ہو گیا، اب کچھ دیر بعد تو نماز عشاء کا وقت بھی ہو جائے گا، ہم روزہ افطار کب کریں گے؟ کتنے دن ہو گئے ہم بس وہی پانی کھجور سے افطار کرتے ہیں، کیا ہمیں اچھا کھانا کبھی نصیب نہیں ہوگا؟ یہ سن کر مانو میں ایک پتھر سا ہو گیا۔ یا اللہ، میرے پڑوس کی یہ حال ہے اور ابھی میں میرے دوستوں کے ساتھ تمام اللہ کی نعمتیں شیئر کر کے آ رہا ہوں اور میرے دوست بھی کافی خوش تھے، وہ اونچی اونچی آوازوں میں تمام چیزوں کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ آواز میرے پڑوس کے کانوں میں بھی گئی ہوگی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ دوستو، اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر انس کافی دنگ رہ گیا اور اس کی جو چھوٹی بہنیں تھیں وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب دیکھو ہماری امی ہمیں کیا جواب دیتی ہے، آج کئی دن ہو گئے ہم نے افطار ایسے ہی کیا ہے، کیا ہمیں ایک دن بھی اچھا شربت پینے کو نہیں ملے گا، اچھی اچھی نعمتیں نہیں ملے گی؟ اتنا کہہ رہی تھی کہ اس کی ماں نے دیکھا کہ شاید پڑوس میں سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے اوپر کی اور دیکھا تو انس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہا، بھائی معافی چاہتی ہوں، یہ بچی ایسی ہے، یہ ضد کرتی ہے، ابھی اس نے بھر پیٹ کھایا ہے اور ابھی دوبارہ کھانے کی ضد کر رہی ہے۔ مگر انس سمجھ گیا کہ بات کیا ہے، اس کو احساس ہو گیا کہ اس کی پڑوس نے اسے دیکھ لیا ہے۔ انس فوراً نیچے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، بیوی میں ابھی کچھ دیر میں آتا ہوں۔ انس بازار میں گیا اور تمام اچھی سے اچھے بہترین کھانے کی چیزیں خرید کر لے آیا اور اپنے پڑوس کے گھر میں دستک دی تو اسی پیاری سی بچی نے دروازہ کھولا اور ہاتھ میں دیکھا کہ طرح طرح کے کھانے کی چیزیں موجود ہے، شربت بھی ہے۔ وہ بچی خوش ہو گئی اور اپنے چھوٹے بہنوں کو بھی آواز دینے لگی کہ آ جاؤ، انس انکل ہمارے لیے بہترین کھانا لائے ہیں۔ انس نے کھانا دیا اور پڑوس میں رہنے والی اس بچی کی ماں سے عرض کرنے لگا کہ بہن مجھے معاف کریں، میں اپنے پڑوس کے حقوق بھول گیا تھا، ہم لوگ کا دسترخوان روز سجتا ہے مگر ہم نے کبھی آپ کا خیال ہی نہیں کیا، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے صد افسوس ہے اس بات کا کہ میں آپ کا خیال نہیں رکھ پایا، آپ گھبرائیں نہیں، میں کچھ دیر میں لوٹ کر آتا ہوں۔ انس گیا، پھر بازار میں گھوما اور تقریباً پورے مہینے کا اناج بھر کر لے آیا اور واپس آ کر اس نے پھر دستک دی دروازے پر تو اس عورت نے دروازے کو کھولا اور کہا، انس بھائی آئیے، آپ دوبارہ آئے؟ اس نے کہا، بچے کہاں ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ بچے آج بہت خوش تھے، بھر پیٹ کھانا جو ملا انہیں وہ کھا کر سو گئے ہیں، آپ دوبارہ کیوں آئے؟ انس نے کہا، بہن
میں پورے ماہ رمضان کے لیے آپ کے گھر کے لیے اناج کا غلہ لایا ہوں، اسے رکھ لیں، اپنے بھائی کی طرف سے سمجھے۔ اور انشاءاللہ بہن، اور آپ کے گھر روزانہ سحری و افطاری میری طرف سے ہوگی، آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پڑوسی کے حقوق بتائے تھے، میں اپنی لائف میں، اپنے دوست احباب میں، اپنی فیملی میں بھول گیا تھا کہ بچوں کے اور اپنے پڑوس کے کیا حقوق ہیں۔ اس بچوں کو افطاری کھلانے کے بعد، بھر پیٹ کھانا دینے کے بعد میرا دل بہت خوش ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں غفلت میں تھا اور میری غفلت کی نیند اڑ گئی۔ ناظرین، یہ کھانا دینے کے بعد انس کو کافی سکون ملا اور وہ بہت خوشی خوشی اپنے گھر گیا، مگر یہ تمام باتیں اس کی بیوی اپنی بالکنی سے یہ چیزیں دیکھ رہی تھی۔ وہ جب گھر آیا، اس کی بیوی نے ہنس کے استقبال کیا اور کہا کہ آپ نے بہت اچھا نیک کام کیا ہے، ہم غافل تھے، مگر اللہ نے ہمیں جگا دیا کہ جو ہماری کھانا پکانے کی خوشبو اگر بازو میں جاتی ہوگی تو ان کے بچوں کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ ہم نے اس پر ذرا بھی غور و فکر نہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے ہماری آنکھیں کھل گئی۔ اب انشاءاللہ آپ گھبرائیں نہیں، میں روزانہ شہری و افطاری بہتر سے بہتر بنا کر پڑوس میں بھیج دوں گی کہ ان بچوں کا بھی روزہ اچھے سے ہو سکے۔ ناظرین، یہ کہانی سن کر ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی یہ باتیں آئیں کہ آپ بھی اپنے پڑوس میں غور کرنے لگیں، اپنے محلے میں ایسے گھروں کا خیال رکھیں جو بچے معصوم ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا دسترخوان سجے، طرح طرح کی نعمتیں وہ بھی کھائیں، شربت پئیں، ہر طرح کے اللہ کی نعمتوں کا وہ بھی لطف اٹھائیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو اچھی لگی، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کر کے آپ کے تاثرات ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔